السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ جو مشہور ہے کہ گرگٹ کو ایک ضرب میں مارنے پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، تو کیا اس کی کوئی اصلیت ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ آئیے پوچھتے ہیں ہم حضرت مولانا شمیم احمد اشرفی صاحب سے کہ گرگٹ کے مارنے کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ حضرت جواب عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، بہت ہی معقول سوال آپ نے سنا۔ یہ عرف عام میں بہت مشہور ہے کہ گرگٹ کو مارنے سے کچھ کہتے ہیں خون بڑھتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اتنا ثواب ملتا ہے۔ اس کی اصل کیا ہے؟ تو آپ مشکات شریف کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہاں، گرگٹ کے مارنے کا حکم خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من قتل وزغا فی اول ضربۃ کتبت له 100 حسنۃ وفی الثانیۃ دون ذلک وفی الثالثۃ دون ذلک، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا۔ آپ نے کہا قال من قتل وزغا، کہا جس نے گرگٹ کو مارا فی اول ضربۃ، پہلی ضرب میں۔ سرکار نے کہا جس نے گرگٹ کو پہلی ضرب میں ہی مار دیا، تو سرکار فرماتے ہیں کتبت لہو 100 حسنۃ، تو اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں، یعنی اس کے لیے لکھ دی جائیں گی 100 نیکیاں، یعنی اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وفی الثانیۃ، اور جس نے دوسری ضرب میں مارا دون ذالک، تو وہ اس سے کم ہے۔ وفی الثالثۃ دون ذالک، اور جس نے تیسری ضرب میں مارا تو اس کے لیے اس سے کم ہے۔ اس روایت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ گرگٹ کو مارنے کی جو رغبت دلائی گئی ہے کہ اس کو پہلی ہی چوٹ میں مار دیا جائے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر پہلی چوٹ میں نہیں مرا تو ممکن ہے کہ وہ بھاگ جائے، بچ جائے، اور دوسری اس لیے اس کا ثواب زیادہ دیا گیا کہ اس نے پہلی چوٹ میں اس کا کام ختم کر دیا، وہ لوٹ پوٹ ہو گیا، بچ نہیں سکتا۔ دوسری ضرب میں ہو سکتا ہے ممکن ہے بچ جائے، تیسری ضرب میں اور زیادہ امکان ہے اس کے بچنے کے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلی ضرب میں مارے گا اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اچھا، یہ مارنے کو حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ آخر کار اس کے مارنے پر 100 نیکیاں دی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ بھی اسی یعنی مشکات شریف میں اس بیان فرمائی گئی، اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے مارنے کی وجہ۔ وعن ام شریک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوزغ وقال کان ينفخ علی ابراہیم، متفق علیہ۔ حضرت ام شریک حدیث پاک کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹوں کو مارنے کا حکم دیا۔ گرگٹوں کو مارنے کا حکم دیا، اس میں جمع کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ حضرت ابراہیم پر پھونکے مارتا تھا۔ کان ینفخ علی ابراہیم، کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پھونکے مارتا تھا، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تو اس وقت یہ بہت دور سے بیٹھ کر گرگٹ پھونکے مار رہا تھا۔ پھونکے کیوں مار رہا تھا؟ تاکہ اس کی پھونک سے آگ روشن ہو جائے، اور زیادہ بھڑک جائے۔ حالانکہ اس آگ کو تو اللہ کے حکم سے گلزار بنا دیا گیا تھا، اس کے پھونکنے سے نہ وہ ختم، اس کے پھونکنے سے نہ وہ بھڑکتی، نہ اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی اثر پڑتا، لیکن اس کی دل کی کدورت، اس کی دشمنی جو نبی سے تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی بنا پر اس کو مارنے کا حکم دیا گیا کہ اس کو آپ پہلی ضرب میں مار دیں گے تو اس سے نیکیاں ملیں گی، کم میں ماریں گے اور کم۔ اس سے بات بھی ثابت ہو گئی کہ دشمنی رسول کتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک جانور بھی اگر کسی اللہ کے نبی سے دشمنی کرے تو اس کے لیے کتنا خطرناک حکم زمین پر ہے، تو کل میدان محشر میں اس کا کتنا خطرناک اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، آقا کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔